یہ گامو کہاں ہے؟ کوئی اسے بلائے آکر حق باہو کا کلام پڑھے۔ چودھری کرامت کو حویلی پہنچتے ہی گامو یاد آیا تھا، اور ساتھ ہی کسی نے اسے گامو کے گھر اولاد کی خوشخبری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چودھری کرامت دل سے خوش ہوا تھا، اور ساتھ اس کا یہ یقین بھی کہ اس کی بہو کے قدم پڑتے ہی صرف بارش نہیں آئی، بے اولادوں کی گودیں بھی ہری ہونے لگی تھی۔ بلاؤ گامو کو، مجھے کیوں اس نے سب سے پہلے یہ خبر نہیں دی؟ چودھری کرامت کے کہنے پر گامو کی ڈھنڈیاں مچی تھی، اور وہ چودھری کرامت کے سامنے آتے ہی اپنا رتبہ اوقات سب بھولتے ہوئے روتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ چودھری کرامت اسے تھپکتے ہوئے نمناک ہو گیا۔ چل گامو، پڑھ حق باہو کا کلام۔ میرے بیٹے کی بارات آئی ہے اور تیرے گھر اولاد کی خوشخبری آئی ہے، چل پڑھ، اسی خوشی میں پڑھ۔ چودھری کرامت نے اسے کہا تھا، اور ساتھ ہی اپنے ملازموں کو کہا کہ گامو کے گھر آنے والی اس خوشخبری پر پورے گاؤں میں مٹھائی چودھریوں کی طرف سے بٹے گی۔ گامو جیسے چودھری کرامت کی اس عنایت پر اور مٹی ہو گیا تھا۔ نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ مفتی، نہ قاضی ہوں، نہ دل میرا دوزخ منگے، نہ بہشتی راضی ہوں، نہ میں تیرے روزے رکھے، نہ میں پاک نمازی ہوں، باج وسال اللہ دے باہو، دنیا کوڑی بازی ہو۔ اندر اپنے کمرے میں شربت پیتی تاجور گامو ماشکی کی آواز پر ٹھٹکی تھی۔ اس نے شکورہ کو دیکھا جو اسی کی طرح جیسے ساکت بیٹھی تھی۔ یہ کون ہے؟ گامو سانس لینے کے لیے رکا تھا اور تاجور نے شکورہ سے کہا تھا۔ شکورہ جلدی سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ تاجور ایک بار پھر گامو ماشکی کو سننے لگی تھی۔ شکورہ اس بار اندر آئی اور اس نے کہا، گامو ماشکی ہے کوئی؟ تاجور بری طرح چونکی تھی۔ اس نے شکورہ سے مزید کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ وہ شربت پیتے ہوئے وہ کلام سنتی رہی اور شکورہ بھی گمسم وہاں بیٹھی رہی۔ جب گامو ماشکی کی آواز بند ہو گئی تو شکورہ نے اپنے بازو تاجور کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، بی بی صاحبہ دیکھیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس آدمی کی آواز سن کر۔ تاجور نے ایک نظر شکورہ کو دیکھا، پھر بے حد سرد آواز میں اس سے کہا، باہر مردان خانے میں کسی کے ہاتھ پیغام پہنچاؤ کہ وہاں سے کوئی آواز اندر زنان خانے نہیں پہنچنی چاہیے۔ جو مردان خانے بیٹھے آواز نیچی کر کے بیٹھے۔ ہم سیدوں کی اولاد ہیں، مردوں کی آوازوں سے بھی پردہ کرتے ہیں۔ شکورہ تاجور کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، مگر کوئی سوال کیے بغیر وہ برق رفتاری سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تو کدھر جا رہی ہے اللہ وسائی؟ حویلی کی طرف سے آتی ہوئی عورتوں میں سے ایک نے اللہ وسائی سے کہا، جو حویلی جانے والے راستے پر انہیں نظر آئی تھی۔ میں چودھریوں کی بہو دیکھنے جا رہی ہوں، بارات میں نہیں جا سکے نا میں اور گامو۔ میری طبیعت خراب تھی صبح سے، اب سنبھلی ہے تو آئی ہوں۔ اللہ وسائی نے کہا، ارے جا کر آرام کر، اس حالت میں اس طرح لور لور نہیں پھرتے، اور چودھریوں کی بہو نے گاؤں کی کسی عورت کو پاس بھی نہیں پھٹکنے دیا، تو بھی وقت ہی کھوٹا کرے گی خام خواہ جا کے۔ ایک عورت نے اسے منع کیا تھا، نہ میں تو ضرور جاؤں گی، گامو ماشکی کی بیوی ہوں، مجھے کیسے انکار کریں گے چودھری صاحب۔ اللہ وسائی نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے تھے۔ موسلا دھار بارش اب ہلکی پھوار میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر پھر بھی حویلی پہنچتے پہنچتے اللہ وسائی کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ بڑی چودرائن کے ہوتے ہوئے اللہ وسائی حویلی کے کام کاج اور دانے لینے کے لیے آتی رہتی تھی، اس لیے اسے حویلی کے ہر کمرے کا پتہ تھا۔ وہ شکورہ تھی جس نے بھیگے ہوئے کپڑوں والی اللہ وسائی کو روکا تھا، جس کے ہاتھوں میں موتیے کے پھولوں کی ایک ٹوکری تھی اور جو اپنی چپل باہر والے برآمدے میں اتار کر اندر آ گئی تھی۔ کدھر آ رہی ہے تو؟ شکورہ نے اسے چودھری شجاع کے کمرے کے باہر جھڑکا اور اللہ وسائی کو برا لگا۔ میں گامو ماشکی کی بیوی ہوں اللہ وسائی، بہو کی منہ دکھائی کے لیے آئی ہوں۔ اندر سنگھار میز کے آئینے کے سامنے دوپٹہ ٹھیک کرتی تاجور باہر سے آئی آواز سن کر ساکت ہوئی تھی۔ تجھے بتایا نہیں کسی نے کہ بہو صاحبہ نہیں ملیں گی کسی سے؟ شکورہ نے اسی انداز میں اس سے کہا۔
मुझसे मिल लेंगी। मैं गामू माशकी की बीवी हूं। वो माशकी है सारे गांव का, उसे कोई इनकार। शकूरा ने बेहद बदतमीजी से उसकी बात काटी। तुझे एक बार कह दिया ना कि बहू साहिबा नहीं मिलेंगी। और इससे पहले कि शकूरा कुछ कहती, अंदर से ताजवर ने आवाज दी थी, इसे आने दो अंदर। शकूरा बेयकीनी से खड़ी रह गई। अल्लाह वसाई ने बड़े तफाखुर से उसे देखा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई जो शकूरा ने उसके लिए खोला था। अल्लाह वसाई कमरे में झिझकते हुए दाखिल हुई थी। ताजवर सामने ही खड़ी थी और उस पर पहली नजर डालते ही अल्लाह वसाई फिदा हो गई थी। या अल्लाह, मेरी बेटी को भी ऐसा हुस्न देना कि जो देखे मेरी तरह देखता ही रह जाए। उसके अंदर कहीं एक ख्वाहिश पैदा हुई थी। ताजवर भी उसे उसी तरह पलके झपकाए बगैर देख रही थी। अल्लाह वसाई आगे बढ़ी थी और उसने फूलों की वो टोकरी ताजवर के कदमों में रखकर उसके मेहंदी रचे हसीन पैर पकड़कर रोना शुरू कर दिया था। एक लम्हे के लिए ताजवर हवास बाख्ता हुई। पीर साहब की दुआ से 10 साल बाद आज गोद हरी हुई है मेरी। उन्होंने दुआ दी थी कि बेटी होगी और मैं आज उनकी बेटी के पैर धोने आई हूं। अल्लाह वसाई ने रोते और तुतलाते हुए ताजवर को बताया था और ताजवर के जलते वजूद पर जैसे पानी नहीं शबनम गिरी थी। तो उस कोख में आने वाली औलाद भी उसके बाप की दुआओं के तुफैल थी और जिसकी कोख हरी हुई थी वो एहसान फरामोश नहीं निकली थी, ना ही अपनी औकात भूली थी। वो वहीं आकर बैठी थी जहां उसे बैठना चाहिए था। ताजवर की आग नहीं बुझी, गुस्सा ठंडा हो गया था। चल उठ, पैर धोने की जरूरत नहीं है। उसने अल्लाह वसाई के हाथों से अपने पांव छुड़ा लिए थे। अल्लाह वसाई ने दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए और वहीं जमीन पर बैठे मोतिये के फूलों के गजरे वाली टोकरी ताजवर की तरफ बढ़ा दी। हमारी औकात बस यही लाने के बराबर है। पीर साहब ने मेरे गामू को यही फूल दिए थे, मैं भी आपके लिए इन्हीं फूलों का गजरा बना लाई हूं। वो तुतलाते हुए कहती गई थी। ताजवर ने एक नजर उन फूलों को देखा, फिर उससे कहा, ठीक है, रख दे इसे वहां, और शकूरा किसी से कहकर इसे पानी पिला दे। ये जैसे इस बात का इशारा था कि अल्लाह वसाई अब यहां से जाए। शकूरा जी बीबी साहिबा कहकर उसे लेकर वहां से चल दी थी। ताजवर फर्श पर पड़ी फूलों की उस टोकरी को देखती रही जिससे उठने वाली खुशबू ने लम्हों में उसके पूरे कमरे को मुअत्तर कर दिया था। शकूरा कुछ देर बाद अंदर आई और उसने आकर टोकरी उठाते हुए कहा, ये कहां रखूं? बाहर फेंक दो। ताजवर ने अजीब बेनियाजी से कहा। वो अब सेज पर बैठने के लिए तैयार हो रही थी। शकूरा फूल लिए बाहर आ गई, मगर उन्हें फेंकने की बजाय उसने वहीं बरामदे में उन्हें दरवाजे की चौखट पर लटका दिया। मोतिये के गजरे वहां लटके वो अपनी खुशबू हर तरफ फैला रहे थे। वो चौधरी शुजा था जिसने अंदर जाते हुए मोतिये के उन खूबसूरत गजरों को देखा था और उन्हें ताजवर की कलाइयों में पहनाने के लिए उतार लिया था, ये समझते हुए कि वो गजरे ताजवर के लिए उसके बाप ने अपने बाग से चुनवा कर बनवाए थे। उस रात अपनी सेज पर मोतिये के उन गजरों को पहनते हुए ताजवर को एक लम्हे के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि वो अल्लाह वसाई के हाथों के बने गजरे थे जिन्हें उसने बाहर फेंकवाया था, मगर जो चौधरी शुजा के हाथों उसकी कलाइयों में आकर लिपट गए थे, उसकी सेज की जीनत बन गए थे।